بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد۔ ہمارے پروگرام میں اس وقت موجود ہیں ناصر شرائط صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور شمس علی صاحب آئے ہیں، یہ پی ٹی آئی کی ایم پی ہیں، تو ویلکم ٹو دا شو۔ جی شمس علی صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ بات ہو رہی ہے، ناصر شرائط صاحب بات کر رہے ہیں، اس وقت وزیر اعظم پاکستان نے جو کابینٹ کے اجلاس میں اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور خاص طور پر وزیر توانائی جو ہیں ان کے اوپر بھی ان کی ناراضگی واضح ہوئی ہے، جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ پورے ملک میں بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ انہوں نے کہا جی وزارتوں میں آپ اگر بہتری نہیں لائیں گے تو پھر آپ ذمہ داروں کے مسئلہ کہنے کا کہ شاید کابینٹ کو ریشفل کرنا پڑے۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2.5 سال کے بعد بھی مسئلے جو کہ توں ہیں، کیا کہیں گے؟ نہیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب کو کتنے چیلنجز ہیں یہ اس وقت جو پاکستان کی جو حالات ہیں، جو شروع سے ہمیں جو معاشی حالات ملے، پھر آپ دیکھیں کرونا آ گیا، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم بڑی دلیری سے کوئی بھی چاہے ان کا کیبنٹ کا بندہ جو بھی ہر بات وہ عوام کو بھی بتا رہے ہیں اور اوپنلی ڈسکس کر رہے ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک بندے کو اگر بٹھا دیا اس نے غلط کیا صحیح کیا اس کو نہیں ہٹانا، اگر اسحاق ڈار صاحب آگے ہیں وہی رہیں گے، اگر رانا ثناء اللہ صاحب آگے ہیں وہی رہیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو بلکہ آپ دیکھیں نا کہ کتنا یہ آپ وہ یعنی کہ عوام کو اعتماد میں لے کے بتا رہے ہیں، یا جو بھی ہے یہ اسی لیے نا کہ تاکہ ایک جو یہ وہی بات ہے کہ یہ ایک نئے سرے سے ہمیں یہ لوگوں کی جو ہے نا پرائورٹیز اور جو ہمارے وزراء ہیں ان سب کے لیے ہمارے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ صوبائی لیول پر زیادہ ہوتے ہیں، آپ کو سارا پتہ ہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہے، پولیس ہے، ریونیو ہے، یہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہیں، لوگوں کا جینا دوبر کیا ہوا ہے، جیسا سی ڈی اے ہے، ایم ڈی اے ہے، یہ جو جی ڈی اے ہے، ایل ڈی اے ہے۔ یہاں آ کے دیکھیں 1,500 گاڑی باہر کھڑی ہے اور مستقل طور پر مہینوں کے ساتھ وہاں جاتے ہیں۔ امید یہ تھی کہ شاید یہ کوئی نئی ریفارم کو نئی قانون سازی کریں گے، لیکن آپ وہاں بھی دیکھ لیں کہ ان کو کیوں نہیں ڈانٹتے وزرائے اعلیٰ کو؟ بالکل، آپ یہ میں نے آپ کو یہ بتایا نا، ابھی بھی میرے میں 1 to 1 ملاقات ہوئی ہے بزدار صاحب کی بھی عمران خان صاحب سے۔ دیکھیں بات میں نے آپ کو دوبارہ بتایا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے نا یہ ایک ٹرانسپیرنٹ اور کھلے طریقے سے بتا رہی ہے لوگوں کو، کیونکہ یہ بندہ جو ہمیں پسند ہے تو ہم نے تو اس کو ہی رکھنا ہے، کیونکہ اس کے تھرو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں پیسے بن رہے ہیں، ہم نے اس کو نہیں کہیں جانے دینا۔ تو یہ تو ہے کہ صرف اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہونا بھی اسی طرح چاہیے حکومت کو کہ جو جہاں پہ پرفارمنس صحیح دے سکے وہیں پہ اس کو رکھنا چاہیے۔ جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں لوکل باڈیز کا سارا، انشاءاللہ آپ دیکھیں نا یہ تو اس کے بغیر تو گڈ گورننس ہو ہی نہیں سکتی نا لوکل باڈیز کی۔ ہماری تو یہ ایمان ہے خان صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا، وہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ گڈ گورننس جو ہے یہاں سے جب نہیں، تک مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ چیف منسٹر ہاؤس میں یا آپ کی پارٹی میں کوئی ایسا تھنک ٹینک بیٹھا ہے کہ جو کوئی قوانین کو تھوڑا بہتر کرے، خاص طور جو پروونشل لیول پر قانون آتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کوئی آدمی جو ہے وہ ڈی ایچ اے میں تو پلاٹ لینا پسند کرتا ہے کہ وہاں قبضہ نہیں ہوتا، یعنی اور پرائیویٹ سکیم کو اچھی ہو تو اس پر بھی لے سکتا ہے، لیکن یہ جو آپ کے گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان میں تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ نہ لینا ہے نہ لینا ہے۔ تو مسئلہ یہ کہ اس کو بہتر تو کیا جا سکتا تھا۔ بالکل جی، بہتر اس کو کر رہے ہیں اور بالکل اس پہ اب آپ مجھے بتائیں نا جی کتنے تو ریکارڈ ہی جل گئے ہوئے ہیں ایل ڈی اے کے، یعنی کہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی کہ کس یعنی کہ طریقے سے لوگوں نے یہ ریئل اسٹیٹ کا جو اتنا بڑا سکیم اور اتنا بڑا مافیا ہے جنہوں نے پورا لاہور ہی مل لیا ہوا تھا، تو یہ جو ہے وہ یہ اب ریکارڈ جل گیا ایل ڈی اے کے۔ اب تو ان لوگوں نے کس دور سے جو کچھ سیکھا ہے تو وہ ان کو وہاں سے اس ڈگر سے چینج کرنا تو کر رہے ہیں کوشش اسی میں کہ بھی یہ ہم نے ان کو اب یہ ٹرانسپیرنسی لے کے آنی ہے ہر جگہ پہ، وہ ڈیجیٹلائزیشن کا جو آ رہا ہے ناصر شرائط صاحب سے میں بات کر لوں، سوال لے لیتے ہیں میڈم صاحب۔ یہ جو اب پی ڈی ایم کی تحریک اپنے طور پر ہے جگہ ہوتی ہے، یہ اب ہوگا شروع ڈیجیٹلائزیشن کا۔ اس وقت تو انہوں نے کوئی چیز کوئی ریکارڈ پہلے ضلع کچہری میں آگ لگائی تھی، سب کو معلوم ہے، پھر یہاں پہ جو ایل ڈی اے کے پلازے میں کتنے لوگ بیچارے وہاں پہ جل کے فوت ہو گئے تھے۔ تو یہ باتیں ان کو جو آپ نے آگ لگائی ہوئی ہے، آپ نے بھی آگ لگائی ہوئی ہے نا، اس کا بھی جواب دینا۔ سال وہاں ٹرمپ نے کام کیا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جی پورا نظام الٹ پلٹ ہو گیا ہے ادھر کا اپنا۔ نہیں، صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ جو یہاں پہ جو جس طرح سے مافیاز اور جس طرح سے جو اپنا گاڈ فادر اور جس طرح سے وہ جو تھے سیسیلین مافیاز، اب آپ دیکھیں براڈ شیٹ کا کیس آیا، ابھی براڈ شیٹ کا کیس آیا نا
कैसा मुंह पे पड़ा आपके कि आप बताया कि उस बंदे ने आके क्या क्या बताया कि किस तरह से हमें इन्होंने बंद किया हमारी, जब हम बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे। ये इतने पावरफुल लोग हैं कि आप देखें कि परवेज मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर भी इनके आगे आके तो वो प्रेशर में आ गए। तो आप सोचें कि खान साहब का क्या स्टेप है कि किस तरह से वो खड़े हैं, सब एक नहीं सब माफियाज के सामने खड़े हुए हैं। अब शुगर का उसके खिलाफ भी खड़े हुए हैं कि जी हम बाहर से मंगा लेंगे चीनी, अगर आपने हमें तंग ही करना है। तो बात यह है तो कि बाहर से मंगवा देंगे, ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। इसको आप अप्रिशिएट करते हैं कि पाकिस्तान का किसान जो है वो गन्ना काश्त ही ना करो, हम बाहर से देखें ये शर्मनाक बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। किसान का गन्ना जरूर बिक जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन ये जो शुगर माफिया अगर वो हमें ब्लैकमेल करेगा कि हमने तो जी 150 रुपए से कम चीनी नहीं देनी, तो उसका फिर इलाज करने के लिए आपको LNG क्यों नहीं मंगवाई? LNG में ब्लैकमेल किसने किया? फ्रंट उसके लिए भी मैंने आपके जो अपने जो हमारे खाकान अब्बासी साहब ने जो बिस्मिल्लाह डाली हुई है हर चीज पे, इतने इतने महंगे मुआहदे किए हुए हैं। मैडम हमारे साथ रहिएगा।